سٹوری تو بڑی سیریس ہے، لیکن میں آپ کو ذرا لائٹ اس میں سناؤں گا کہ محبت کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ لیکن تیسری اصطلاح جو ہے وہ آج سامنے آ گئی ہے کہ محبت گلے پڑ گئی ہے۔ کراچی کا یہ واقعہ ہے۔ کراچی میں ایک نوجوان جس کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ 17-18 سال کی ایج ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوا اور ایک امریکی خاتون سے اس کی سوشل میڈیا محبت ہو گئی۔ اب ہو سکتا ہے اس لڑکے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خاتون سے محبت کر لیتا ہوں، چلو امریکہ کا ویزا ہی لگ جائے گا، امریکہ چلا جاؤں گا، لیکن وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے، امریکی خاتون، وہ اس کو امریکہ بلانے کی بجائے پاکستان آ جائے گی۔ اس وقت وہ خاتون جو ہے وہ اس وقت علی آرکیڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں، جہاں پر اس نوجوان جس کا نام نڈال احمد میمن بتایا جا رہا ہے، اس کی رہائش گاہ کے اس کے فلیٹ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہے۔ خاتون کو شاید دھرنے کا اندازہ بھی پاکستان سے وہ خبریں سنتی رہتی ہوگی، اور اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہ جس کا نام اونیجا اینڈریوسن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، $5000 اس نے مہینے کا مطالبہ کر لیا ہے اور اس نے کہا کہ جی مجھے دو اور میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ دو خواتین کو اس کی سیکورٹی پہ لگا دیا گیا ہے، پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی پہ لگا دیا گیا ہے، اور ملزم کہیں یا عاشق کہیں یا جو بھی کہیں، کیونکہ ملزم تو فی الحال یہ خاتون کی طرف سے اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مجھ سے شادی کا دھوکہ دیا اس نے اور میں اس وجہ سے پاکستان آ گئی، اور وہ پاکستان میں آئی ایسے بڑی عمر کی خاتون ہے اور اپنے 2 بچے اور ایک میاں ان کو چھوڑ کے وہ پاکستان آ گئی۔ اور یہاں پر جو نڈال احمد میمن صاحب ہے، یہ نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، اور جب سے یہ خاتون کا معاملہ تقریباً 3 ماہ سے چل رہا ہے، یہ اس کے فلیٹ کے باہر آ کے بیٹھی ہے، نڈال صاحب جو ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر دوڑ گئے ہیں اور اس وقت وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے لیکن مل نہیں رہے۔ یہاں پر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکی اپنے شہریوں کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، کتنا تحفظ دیتے ہیں۔ اگر کسی پاکستانی لڑکی نے یا کسی پاکستانی بندے نے یہ کہا ہوتا امریکہ جا کے پہنچ کے، اول تو پہنچتا ہی نہ، پہنچ بھی جاتا تو کہتا جی کہ یہ میری محبت ہے، تو ہو سکتا ہے شاید اسے گوانتانامو میں جیل میں بند کر دیا جاتا، لیکن کیونکہ امریکی اپنے شہریوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے امریکن کونسل خانہ جو ہے اس نے بھی پہلے اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شہری ہے تو اس کا تحفظ کرنا پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، جس گاڑی میں فرار ہوئے تھے یہ نڈال وغیرہ، بلکہ سنا ہے کہ جب بھاگے ہیں تو ایک موٹر سائیکل آگے آئی ہے، اس کو گراتے پہنچ گئے، وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو جب یہ گرائی یا فرار ہو گیا تو یہ گاڑی بھی نڈال احمد جو میمن ہے اسی کے نام پہ ہے، اور یہ خاتون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 3 ماہ سے پاکستان میں ہے۔ یہ اکتوبر میں 11 اکتوبر کو 2024 کو پاکستان آئی، سوشل میڈیا پر اس نے کہا جی میری محبت ہو گئی تھی، نتیجے میں یہ پاکستان پہنچ گئی تھی، اور یہاں پر اس نے یہ الزام لگایا کہ نڈال صاحب جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر مجھے شادی کا جھانسا دیا اور پاکستان بلوایا۔ خاتون نے اپنے 2 بچے اور ایک شوہر کو چھوڑ دیا ہے۔ دھوکے کا وہ الزام لگا رہی ہے، لیکن تاحال کسی بھی عدالت میں کسی بھی جگہ پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب لڑکے کی عمر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 17 سے 18 سال کی بتائی جا رہی ہے۔ خاتون پہلے تو مین جو گیسٹ ہاؤس تھے مختلف جو ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، ادھر رہتی رہی، اس کے بعد پھر یہ فلیٹ کے باہر آ کے اس نے دھرنا دے دیا اور مطالبہ بھی کیا کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ مجھے $5000 منتھلی جو ہے وہ خرچہ دیا جائے۔ امریکی کونسل خانے نے بھی کوشش کی، ناکام ہوئی، اور اب یہاں پر ایک دفعہ بلکہ اس کو فلیٹ کے باہر سے جو پولیس ہے متعلقہ، انہوں نے ذرا اپنا روایتی کارروائی دکھائی، اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور یہاں سے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ہی فون آ گیا کہ نہ بھائی نہ، یہ کون سا پاکستانی شہری ہے کہ تم اس طرح اس کی تذلیل کرو یا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ امریکی شہری ہے۔ جس کے بعد وہ یوٹر لیا اور تمام گاڑیاں واپس آئی اور وہیں پر اس خاتون کو بٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے ایک امریکی شہری کی جان کا تحفظ بھی اہم ہے، اس کے لیے 2 سیکورٹی کی خواتین جو ہیں وہ اس کے ساتھ کر دی گئی۔
ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لڑکے کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ تو درج کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک بیلیبل افینس ہے۔ شادی کا کس چیز کا جھانسا دیا اس نے، کیا اس نے اس کو مس یوز کیا، فون پہ اس کو پروف دینے پڑیں گے، خاتون کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میرے پاس یہ ثبوت ہیں جو مجھے اس نے دھوکہ دیا، جس پہ اس کا مقدمہ درج ہو۔ اب ویسے اگر وہ آئی لو یو کہہ کے نکل گیا تو اس کا تو کوئی قانون بیچ میں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اب امریکی شہری ہونے کی وجہ سے اس کو پروٹوکول تو پورا دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پاکستانی ہوتے تو شاید ابھی بند کر دیے گئے ہوتے یا ڈیپورٹ کر دیے گئے ہوتے۔ پاکستان نے اپنے قانون کی پاسداری کرنی ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے کتنے بھی انفلوئنس میں ہو، اگر آپ نے اپنے ملک کے قانون کو خود عزت نہیں دیں گے تو دوسرا ملک تو بالکل اس کو قانون کو جو ہے وہ ایڑی کی آپ سمجھ لیں کہ جوتی کی نوک پہ رکھے گا اور آپ کے قانون کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ آپ اپنے قانون کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں کریں، لیکن کوئی تو نہ آگے کرے ایسے۔ تو خاتون جو ہے وہ بار بار الزام لگا رہی ہے کہ اس سے مجھے دھوکہ دیا، لیکن پروف ابھی تک کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ خاتون کا ویزا ختم ہوا تو اس کو وہ سہولت بھی وہیں بیٹھے بیٹھے مل گئی اور اس کے ویزے کی توسیع کر دی گئی، ایکسٹینشن کر دی گئی اس کی۔ اور یہاں پر جو خواتین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کا ان کی قونصل خانے کا مسلسل دباؤ تو ان کے سر پہ موجود ہے۔ جو نڈال صاحب ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں، 18-20 سال کی عمر ہے، بچہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی شاید امریکہ جانے کا خواب لے کے بیٹھا ہوگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ امریکہ یہاں آ جائے گا اور اس کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا۔ بہرحال سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے قانون کو عزت خود دینی ہے۔ خاتون کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ خاتون کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایک خاتون خود آ کر یہاں بیٹھ گئی ہے اور وہ ثبوت نہیں دے پا رہی کہ کس طرح کا دھوکہ دیا ہے، کیونکہ دھوکے کی نوعیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں دیے جاتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے دیے جاتے ہیں تو وہ قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دھوکے ہوتے ہیں جس پر صرف دکھ ہی کیا جا سکتا ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ خاتون اگر قانونی کارروائی کرے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ جو بھی مقدمہ درج ہوا قابل ضمانت ہوگا، ایک آدھ دن میں اس نوجوان کی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کے بعد یہ خاتون واپس چلی جائے گی یا یہیں پر پاکستان میں ہی رہے گی؟ اب تک جو ہے وہ 3 ماہ گزر گئے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں جو چیز کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔